تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابو الفضل القومانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خراسان سے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مدینہ طیبہ کی مسجد میں سویا ہوا تھا، خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی حضور ابو الفضل پر اس کرم نوازی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ روزانہ 100 ٹائم 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنا ما ہوا اہلو۔ اور اس نے وہ درود پاک مجھ سے لیا اور قسم کھائی کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتا تھا، میرا نام بھی نہیں جانتا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پہچان کروائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پیغام کو سن کر خوشی ہوئی کہ بارگاہ رسالت سے یہ سلام لے کر آئے ہیں، تو میں نے ان کو کچھ تحفے دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیغام مصطفیٰ کے بدلے میں دنیا کا مال نہیں لوں گا، اس کا عوض نہیں لینا چاہتا، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے والے خوش نصیبوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بیداری میں بھی زیارت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اور کسی پر کرم ہوتا ہے اس کو شفا عطا کر دی جاتی ہے، کسی کو علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے واقعات الحمدللہ ہم سن رہے ہیں۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ الکریم، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے پروگرام کی خصوصیت ہے کہ نگران پاکستان مشاورت اس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، پیارے پیارے کلام بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور زیارت کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں۔ آج آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج کن بزرگوں کے واقعات بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن زرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زیارت رسول کا واقعہ عرض کروں گا، اور بھی انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں خواب میں زیارت رسول سے مشرف و عرض کی، یا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مال کم ہو گیا، اولاد زیادہ ہے، آپ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیں جو میں دعا کیا کروں اور اس دعا کے ذریعے سے میرے معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تنگی میں اور ہر نماز کے بعد یہ 3 کلمات لازم کر لو، یا قدیم الاحسان، یا من احسانہ فوق کل احسان، یا مالک الدنیا والآخرہ۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تم کوشش کرتے رہو کہ تمہیں اسلام پر موت آئے، سنت کی پیروی پر موت آئے، اور ان چاروں کی محبت پر موت آئے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ بے شک یہ چیزیں کبھی بھی آگ کو تمہیں چھونے نہیں دیں گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے کہ فیملی بہت بڑی ہے، تنگ دستی ہے، تو کیسے دور ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے خواب میں جلوہ دکھا دیا اور نسخہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ سنت
نے اپنے کس نہ اس کو محبت بھرے انداز سے نظم کیا. امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بڑے ہی عشق بھرے اشعار ہیں، اور عشق رسول حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا اور امیر اہل سنت سے ہم نے بارہا سنا کہ حضور کی نعتیں پڑھیں سنیں. خوش الحان نعت خان ہوں تو کیا ہی بات ہے. آپ اپنے عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں. اٹھے گا شور محشر میں گناہگاروں نہ گھبراؤ. قیامت میں بھی عاشقوں کو زیارت رسول ہوگی. تو یہ جمیل الرحمن رضوی عاشقوں کو، حضور کے غلاموں کو تسلی دے رہے ہیں. اٹھے گا شور محشر میں گناہگاروں نہ گھبراؤ، وہ دیکھو شاہ کھولے گئے سوئے خمدار آتے ہیں، وہ دیکھو شاہ کھولے گئے سوئے خمدار آتے ہیں، جو کہتے ہیں مصیبت میں اغثنی یا رسول اللہ، مدد کرنے کو ان کی سید ابرار آتے ہیں، شب تاریک مرقد سے نہ گھبرائے دل مضطر، کوئی دم میں نظر وہ چاند سے رخسار آتے ہیں، کوئی دم میں نظر وہ چاند سے رخسار آتے ہیں، خدا بندہ دم آخر یہ عزرائیل فرمائے. حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں ملک الموت علیہ السلام، موت دینے والے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے موت دیتے ہیں. تو جمیل الرحمن رضوی مداح الحبیب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ عاشق رسول یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جب آخری وقت آئے تو عزرائیل علیہ السلام یہ فرمائیں، کیا فرمائیں؟ خداوند دم آخر یہ عزرائیل فرمائیں، جمیل قادری ہوشیار ہو سرکار آتے ہیں، جمیل قادری ہوشیار ہو سرکار آتے ہیں. اور عاشقان رسول جو خوش نصیب ہیں انہیں آخری وقت میں بھی زیارت رسول کرائی جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے زیارت کی، جن بزرگ کا ہم نے واقعہ سنا، تو تنگی کے حالات کے تعلق سے وظیفہ ملا. تو یہ وظیفہ جو بیان کیا گیا بزرگ اور بھی بزرگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں یہ وظیفہ عطا فرمایا. یہ وظیفہ کافی پاورفل لگ رہا ہے، اور وظیفے کا عام طور پہ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے. بتایا کس نے؟ اللہ کے حبیب نے بتایا. جس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، تو حضور نے تو وظیفہ بتایا، پاورفل کیوں نہ ہو. اس کا معنی یہ ہے، میں کلمات پھر دوبارہ دہراتا ہوں. یا قدیم الاحسان یمن احسانہ فوق کل احسان، یا مالک الدنیا والآخرہ، اے وہ ذات جو ازل ہی سے احسان فرمانے والی ہے اور جس کا احسان ہر احسان سے بڑھ کر ہے، اے دنیا اور آخرت کے مالک.
تو جب بھی کوئی مشکل ہو پریشانی آئے یہ کلمات کہیں، دعا میں کہہ لیں، ویسے ہی کہتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ مشکلیں کافور ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گے اللہ بعض کے تو یہ حالات کی تنگی آتی، جیسے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور اولاد زیادہ ہے اور وہ کفایت نہیں کرتا، تو استغفر اللہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں گے. تو اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ کو یاد کیا جائے. ہاں، اس کے حبیب کو یاد کریں، استغفار کریں، کثرت درود پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور ذرا تدبیر بھی کریں، ساری چیزیں کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے اللہ کی رحمت سے. تو حضور اس واقعے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت فرمائی کہ اسلام پر ہی مرو، اور ایمان پر قرآن پاک میں بھی کہا گیا، تو ایمان پر موت تو یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمال تو ایمان پر مرنے بے کا شک ہی. اس کے تحت مفتی احمد یار خان علمی نے لکھا ہے کہ مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہے. تو اللہ ہمیں وہ کمال بھی عطا فرمائے، تو ایمان تو پر اس خاتمہ کا بھی ہو. کوئی وظیفہ ارشاد ہو جائے، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 ٹائم ڈیلی پڑھنے کا یہ امیر اہل سنت فرماتے رہتے ہیں. اسی طرح سوتے وقت سورہ کافرون پوری صورت پڑھیں، اور سونے سے پہلے یہ آخری کلمات ہوں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی گفتگو وغیرہ کرنی پڑ جائے تو پھر دوبارہ یہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ الکریم ایمان کی سلامتی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کی پیروی کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی. سنت کی پیروی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی مدنی پھول مل جائے. جی، اور زیارت رسول کا واقعہ بھی سناتا ہوں اسی ضمن میں، کہ حضرت ابو العباس سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے اسلام پر ہی زندہ رکھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا اور اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، سنت کو لازم پکڑ لو، سنت کو لازم پکڑ لو، سنت کو لازم پکڑ لو. تو سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے. اور سنت میں ہماری حفاظت ہے، سنت میں بے دنیا شک، و بے آخرت شک، کی بے عافیت ہے. بے شک. اور صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے بھی ارشاد ہوا، اور صحابہ کرام کی شان و عظمت تو قرآن میں احادیث میں بیان کی گئی. تو صحابہ کرام کے حوالے سے دل ہمارا وہ صاف ہونا چاہیے، محبت عقیدتیں ہونی چاہیے. بے شک. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، جنا بنے گی محبان یار کی قبر، جو 4 یاروں کی محبت کرنے والے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. ان چاروں خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی محبت کے باغ دل میں لے کر جائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں ان سے محبت کیوں نہ کریں، ان سے حضور نے محبت کی، ان سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور ہم کیوں نہ محبت کریں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے میری محبت میں ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض میں ایسا کیا. ان کی محبت محبت رسول ہے، ان کی عداوت اور دشمنی اور بغض اور کینہ یہ تو رسول پاک سے بغض اور کینہ اور نفرت، استغفر اللہ. غالباً یہ مولانا حسن رضا خان نے فرمایا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم جسے چاہو. صحابہ کی شان و عظمت دیکھیں نا. قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ صحابہ کے ذریعے سے ملا. حدیث رسول کس کے ذریعے سے ملی؟ صحابہ کے ذریعے ملی نا. اسلام ہمیں ان کے ذریعے مل رہا. اچھا اسلام اور کیا ہے؟ قرآن حدیث سے تو ہے، آگے اس کی وضاحت ہے، فقہ اسی میں سے تو آئی ہے، سارا کچھ اسلام کی تعلیمات اسی میں سے تو آئی ہیں. اور وضاحتوں میں بھی کتنا بڑا حصہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں ملا. بلا شبہ. دیکھیں کہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں حضور کی ہزاروں حدیث پہنچائیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2000 سے زیادہ حدیث پہنچائیں، حضور کے گھر کے حالات وغیرہ بتائے۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کے لیے کتنے سیکھنے کی چیزیں، ساری امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف تھیں، یہ علمی لحاظ سے، اور اسلام کے نظام کو ایک بطور خلیفہ یہ 4 یارڈ جو انہوں نے لیا، اس کے بعد کتنے صحابہ نے ان کی قربانیاں ہیں دین کے خاطر۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور صحابہ کی نفرت ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتی جمع ایک نہیں ہو دل۔ سکتے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں میں آ کر ان کی محبت کا ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں نا کہ ان جو گستاخ صحابہ ہیں ان کی شامت بیان کی گئی، ان کی جو ہے برائی بیان کی گئی۔ جی ہاں بالکل۔ ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ فقیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مکہ جانے کے ارادے جمع ہوئے، راستے میں کوئی ایک ان کا جو ساتھی تھا وہ مر گیا، نمازیں بہت پڑھتا تھا۔ لوگوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو صحرا میں ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کی طرف گئے تو اس میں ایک بڑھیا تھی، اس سے بیلچہ لیا مٹی کھودنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، بیلچہ مجھے واپس کرو گے نا؟ لوگوں نے بڑھیا سے عہد کیا، بیلچہ لیا، قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد اس مرنے والے کو دفنا دیا۔ بیلچہ قبر میں بھول گئے، اللہ کی شان کچھ ظاہر ہونا تھا۔ اب انہیں بڑھیا سے کیا وہ وعدہ یاد آ گیا کہ بیلچہ واپس کرنا تھا۔ تو انہوں نے جب قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیلچے سے میت کی گردن اور ہاتھ کو باندھ دیا گیا تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں پھر جلدی سے ہم نے مٹی ڈالی اور جا کر بڑھیا کو قصہ سنایا کہ وہاں تو یہ معاملہ ہے، آپ کا بیلچہ ہم دینا چاہتے تھے لیکن میت کو عذاب اس بیلچے کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے ابھی خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، مجھے فرما رہے تھے اس بیلچے کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اس شخص کو باندھا جائے گا جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا تھا رضی اللہ عنہ، حالانکہ نمازیں پڑھتا تھا۔ تو نمازیں فائدہ نہیں دیں گی اگر بغض صحابہ ہوگا سینے میں۔ تو اللہ کی پناہ۔ اور اس طرح کی روایات ہیں، اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے، نوافل قبول نہیں ہوتے، لعنت کی گئی۔ کیا ہے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، امیر السنت کا رسالہ ہے نا، فضائل صحابہ میں 40 فرامین مصطفیٰ، 40 حدیثیں اس میں ہیں۔ اللہ کرے ہم پڑھیں اور صحابہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی، اور جو بد نصیب نہیں محبت رکھتے تو پھر ان کا بیڑا غرق بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے، بے ادبوں سے، بے ادبیوں سے بچائے۔ سیدی صحابہ کرام کی شان و عظمت کا بیان بھی جاری ہے، زیارت رسول کے واقعات بھی جاری ہیں۔ ہر پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ہم نے جو وہ اس گستاخ صحابہ کا انجام سنا، اس تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا، اللہ کی پناہ۔ اچھا، وہ عذاب قبر دکھایا بھی گیا۔ عذاب قبر بہت سارے ہوتے ہیں، قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک بعض اوقات ثواب دکھاتا ہے، بعض اوقات عذاب دکھاتا ہے۔ پھر ان کے ثواب والوں کے اعمال بھی ظاہر کیے جاتے ہیں، کثرت سے دروشی پڑھتا تھا اور صدقہ و خیرات بہت کرتا تھا، حسن اخلاق بہت اچھا تھا، تلاوت بہت کر، تو اس کے وہ نیک اعمال بھی بتائے گئے تاکہ لوگ فالو کریں۔ اسی طرح بعض برے اعمال والوں کو عذاب قبر میں مبتلا کر کے لوگوں کو دکھایا بھی گیا تاکہ لوگ ڈریں، تو وہ ڈریں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں۔ وہ دیکھیے اس عورت کو آ کر بتا رہے ہیں خواب میں تشریف لا کر کہ اس بیلچے میں اس کو سزا دی جائے گی جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی خاص طور پر فضیلت ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوا ابو بکر عمر کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض کفر ہے، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جب بھی صحابی کا ذکر ہو رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت
ادب والے الفاظ اور اچھے الفاظ، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا پر جانیں قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، لمبے لمبے سفر کیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور میرے اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی فضیلت بتا دی، ظاہر کر دی، تاکہ کوئی غلط اسی بھی کہ ان کی گستاخی نہ کرے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، دل میں ان کی محبت رکھتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ حضور زیارت رسول کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور ہر پروگرام کے آخر میں ہم ایک وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں، آج بھی وظیفہ ارشاد ہو جائے۔ زیارت رسول کا وظیفہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد ما عندک من العدد فی کل لحظۃ ولمحۃ من الازل الی الابد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، ہر روز پڑھے اور رات سوتے وقت اس درود کو 7 بار پڑھے۔ جمعے کی رات میں سنت کے مطابق غسل کرے، پاک سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور اپنے نزدیک بھی خوشبو سلگائے۔ تنہائی میں اس درود کو 500 بار پڑھے، 500 ٹائم۔ کسی سے بات چیت نہ کرے اور دوسرا کام بھی نہ کرے، پاک بستر پر سوئے، نیند آتے وقت اولین و آخرین کے سردار، تمام عالم کے سردار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا تصور جمائے۔ انشاءاللہ الکریم اسی رات سراپا سعادت کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو دوسرے جمعہ کو بھی ایسا ہی عمل کرے، 3 جمعے تک کرے، انشاءاللہ الکریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و زیارت سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ تو میرے جن کے ناظرین، ہم نے یہ بہت ہی پیارا وظیفہ سنا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو خط لکھا تھا اور انہیں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ زیارت مصطفیٰ سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اور شروع میں بھی ہم نے سنا کہ درود پڑھنے والے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو باقاعدہ آپ نے بھیجا کہ جا کر درود پڑھنے والے کو میرا سلام کہنا۔ تو درود پاک پڑھنا یہ بارگاہ مصطفیٰ میں بہت مقبول عمل ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے زیارتیں کی، ہم نے ان کے واقعات سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر خاتمے کی فکر کا فرمایا، سنت کی پیروی کی ترغیب ارشاد فرمائی، شان صحابہ بیان فرمائی، صحابہ کی محبت دل میں رکھنے کا ارشاد فرمایا، اور آج کے پروگرام میں اور بھی دیگر مدنی پھول سنے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔